بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اے لوگو، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحمت والا ہے۔
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، تو وہاں نور ڈھونڈو، جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
تو آج نہ تم میں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے. تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں. ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے. اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کی وسعت جیسی ہے۔ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہر متکبر بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ پھیریں تو بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کے لائق ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت یعنی دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا۔ ہاں، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کی جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔